فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالية. رأى الشاة يتطاولون في البنيان. قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي أعمار أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس شخص نے یہ بات کہی کہ مجھے قیامت کے بارے میں بتائی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے متعلق وہ شخص زیادہ جانتا ہے جو سوال کر رہا ہے، یعنی مجھ سے زیادہ آپ قیامت کے متعلق بہتر جانتے ہیں کہ وہ کب آئے گی۔ پھر اس شخص نے یہ بات پوچھی کہ قیامت کی نشانیاں بتائیے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دو نشانیاں بتائیں۔ پہلی نشانی آپ نے فرمایا کہ ماں اپنے بالغ کو چڑھے گی، اور دوسری نشانی ننگے پیر ننگے بدن، بکریاں چرانے والے بڑی بڑی عمارتیں بنانے پر فخر کریں گے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اگلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ملے، کچھ دن بعد یا اگلے دن، تو مجھ سے پوچھا کہ عمر جانتے ہو کہ وہ سائل کون تھا، سوال کرنے والا کون تھا؟ تو میں نے کہا اللہ اس کے رسول ہی جانتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ جبرائیل تھے، تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ سامنے محترم، یہ حدیث مبارکہ ایک طویل حدیث ہے، اور اس کو حدیث جبرائیل کہا جاتا ہے، اور حدیث جبرائیل میں دین کے تمام بنیادی احکامات بتلا دیے گئے۔ آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں پہنچایا ہے اس کے دو بڑے ذریعے، ایک ذریعہ قرآن اور دوسرا ذریعہ احادیث۔ اب اگر قرآن اور حدیث کو آپ دو حصوں میں تقسیم کر دیں، یہ قرآن علیحدہ ہے اور حدیث علیحدہ ہے، قرآن کو ہم مانیں گے اور حدیث کو ہم نہیں مانتے ہیں، حدیث کے بارے میں ہمارا نظریہ کچھ اور ہے، تو آپ نے تقریباً پورے کا پورا دین ہی آپ نے خراب کر دیا، دین کے اصول ہی آپ نے بدل ڈالے، دین کی بنیاد ہی بدل ڈالی۔ کیونکہ جب تک آپ حدیث اور قرآن کو ایک طرح نہیں مانیں گے، آپ دین پر عمل کر نہیں سکتے، آپ کو دین سمجھ نہیں آئے۔ لیکن اس ایک حدیث کے اندر پوری دین کی وضاحت موجود ہے، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، اور اس کے اندر پورے کے پورے اس حدیث کے اندر تشریح کی جائے کہ تو کئی مہینوں کی بات ہے، ایک ایک جملے پر اس کی جو ہے وہ بات کی جا سکتی ہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ ایک حدیث، اس کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بھی آپ نے فرمائی، قرآن ہے یا حدیث ہے، وہ من جانب اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو یہ حکم ہوا، آپ نے فرمایا، اور تبھی یہ ساری کی ساری باتیں پوری ہو رہی، ورنہ کیسے ہوتا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو عالم الغیب تو نہیں، کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا، کیا حالات پیدا ہو رہے ہیں، تو آپ نے جو فرمایا اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرمایا۔
اس لیے یاد رکھیں کہ ہمیشہ قرآن اور حدیث یہ ایک ہی ان کی حیثیت ہے، اور اگر ان کو ہم جدا کریں گے تو دین کو جدا کر دیں گے، دین کو ہم بانٹ دیں گے اور دین کو ہم کمزور کر دیں گے۔ قرآن اور حدیث یوں سمجھیے کہ اسلام دو مضبوط پلر ہے، یہ پوری کی پوری اسلام کی عمارت ان دو پلروں پر ہے۔ اگر آپ ایک کو نیچے سے نکال دیں گے تو اسلام کی عمارت گر جائے گی، اسلام کی عمارت کمزور ہو جائے گی۔ تو پہلی بات تو ہے۔ دوسری بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ کے اندر بے شمار باتیں فرمائی، ان میں حدیث کی ترتیب یہ ہے کہ سب سے پہلے کیا بیان فرمایا؟ سب سے پہلے کیا بیان فرمایا؟ اسلام، سب سے پہلے اسلام کے بارے میں، دوسرے نمبر پر ایمان کے بارے میں، تیسرے نمبر پر احسان کے بارے میں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کی ترتیب یہ ہے، لیکن آپ اس کو یوں سمجھیے کہ یہ الٹ ہے، سب سے اوپر احسان ہے، اس کے نیچے ایمان ہے، اور اس کے نیچے کیا ہے؟ اسلام ہے۔ بیان کرنے میں اس طرح ہے، قبول کرنے میں اس طرح ہے، لیکن جب انسان کی زندگی عمل میں آتی ہے، عملی زندگی میں آتی ہے، تو پھر احسان سب سے اوپر چلا جاتا ہے۔ احسان وہ رتبہ ہے، وہ ایک مقام ہے کہ جہاں پر انسان تمام تر اپنی توجہ اور انہماک کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور تمام تر اسے وہ خاصیتیں نصیب ہوتی ہیں جو ایک مومن کی ہے۔ تو احسان سب سے اوپر کا درجہ ہے، اس کے بعد ایمان، اس کے بعد اسلام۔ تو یہ ماننے میں تو اس طریقے سے ہے، لیکن جب عملی میدان کے اندر بندہ آتا ہے تو اس کا یہ بیان بدل جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اگر یہ کسی کو عطا کر دے، یہ انداز کہ احسان اس کو اللہ تعالیٰ عطا کر دے، اور اس کے ساتھ ایمان کی بھی اللہ نعمت دے دے، اور پھر اسلام کا بھی اللہ فہم دے دے، تو یقین جانیے کہ یہ انسان اس سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ پھر اس حدیث مبارکہ کے اندر جو قیامت کی علامات بتائیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی مرتبہ یہ سوال ہوا کہ قیامت کب آئے گی؟ قیامت یہ علم غیب میں سے ہے، کوئی شخص بھی قیامت کے بارے میں حتمی بات نہیں کر سکتا ہے کہ قیامت کس سال آئے گی، کس مہینے میں آئے گی، کس سال میں آئے گی، کون سی ہجری ہوگی، کون سی عیسوی ہوگی، یہ بالکل یہ بات نہیں کی جا سکتی۔ جو لوگ یہ تقدیریں لگاتے ہیں بہت غلط لگاتے ہیں، یہ خلاف شریعت ہے۔ اگر دنیا کے اندر قیامت کے بارے میں کوئی بتلا سکتا تھا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلا سکتے، آپ نے نہیں بتلایا۔ ایک صحابی نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تو نے کیا تیاری کی ہے اس کے لیے؟ قیامت کے بارے میں تو پوچھ رہا ہے، تو اصل مسئلہ تو قیامت جب بھی آئے تو نے کیا تیاری کی ہے اس کے لیے؟ اس کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تو اگر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے تو قیامت جب بھی آئے گی تیرے لیے خیر ہی لے کر آئے گی، تو کامیاب ہو جائے گا، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اسی طریقے سے کئی مرتبہ آپ سے اسی طرح کا سوال یاد رکھیے کہ وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، اللہ تعالیٰ کے قیامت کا علم یہ صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں۔ ہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دو طرح کی نشانیاں قیامت کی بتلائی، ایک علامات صغریٰ ہے، ایک علامات کبریٰ ہے۔ علامات صغریٰ وہ ہے جو تقریباً تمام نمودار ہو چکی ہے، تمام علامات صغریٰ چھوٹی علامتیں وہ ساری کی ساری وقوع پذیر ہو چکی ہے، اور علامات کبریٰ وہ ابھی ان میں سے ایک بڑی علامت تو آ چکی ہے، اور وہ کیا تھی؟ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا آنا دنیا میں قیامت کی علامات میں سے، قیامت کی بڑی علامات میں سے، اس لیے آپ نے فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین، فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح ہے، یعنی کہ میرے بعد قیامت قریب آ رہی ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد، آپ آخری نبی اور اللہ کے آخری فرزندہ تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا میں آنا اس بات کی علامت تھی کہ قیامت جو ہے وہ قریب آ چکی ہے۔ پھر اس کے بعد جو علامات آئیں گی جو آپ نے بیان فرمائی، ان میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول، دجال کا خروج، اور اس کے علاوہ دخان، اس کے علاوہ دابہ، یہ جو بڑی بڑی علامات، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جب علامات آئیں گی نا شروع ہوں گی تو یہ بے در بے آئیں گے، یہ جو بڑی علامات ہیں نا یہ بے در بے آئیں گے، ایک علامت آئی پھر اس کے بعد دوسری، دوسری کے ساتھ تیسری، تیسری کے ساتھ چوتھی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 علامات کبریٰ جو بیان کی ہیں، بڑی علامات بیان کی ہیں، وہ ساری کی ساری یکدم وقوع پذیر ہوں، ان میں وقفہ اتنا زیادہ نہیں ہو۔ جب ایک علامت آئے گی اس کے بعد
بعد بے در پہ ساری علامات جو ہیں وہ آنا شروع ہو گئے. تو ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات صغریٰ، اس حدیث کے اندر جو بیان کیا گیا یہ علامات صغریٰ ہے، چھوٹی علامتیں. پہلی بات تو یہ فرمائی کہ مل مسئول عنہا بعالم من السائل. دیکھیے یہ ایک عاجزی اور انکساری کی انتہا ہے، اور یہ کہہ کون رہا ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. لیکن انسان کی زندگی میں نا بعض اوقات آپ سوال کرتے ہیں، سوالوں کے جوابات دیے جاتے ہیں، یہ جواب ہے، یہ جواب ہے، یہ جواب ہے. تو یہ اس سے انسان کے اندر ایک یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ میں بہت بڑا عالم ہے، میری بہت بڑا علم ہے میرے پاس. امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں یہ جملہ ہونا چاہیے کہ میں نہیں جانتا، لا ادری میں نہیں جانتا. اور امام مالک رحمہ اللہ جیسی عظیم ہستی کئی مرتبہ سوالات ان سے کیے جاتے اور علم کا سمندر تھے، وہی بات کہہ دیتے تھے کہ میں نہیں جانتا. امام بخاری رحمہ اللہ سے کتنے سوالات کیے گئے، فرماتے میں نہیں جانتا. تو علم جو ہے ایک سمندر ہے، اور عاجزی اور انکساری کا تقاضا یہ ہے کہ جس بات کے بارے میں بندے کو نہ پتا ہو اس کے بارے میں ادھر ادھر کی بات کرنے کے بجائے کیا کہہ دیا جائے میں نہیں جانتا. تو یہ سب سے یہ علم کی علامت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی اور انکساری دیکھیں کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ بھائی میں اتنا نہیں جانتا جتنا تم جانتے ہو، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے تھے. حضرت جبرائیل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم زیادہ تھا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ حضرت جبرائیل جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ علم رکھتے ہیں، ایسا نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم زیادہ تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام تو سب سے زیادہ تھا. لیکن اس کے باوجود آپ کیا فرما رہے ہیں کہ مجھے یہ بات علم نہیں ہے، تو تیرے علم میں یہ بات زیادہ ہے. یہ آپ کی عاجزی اور انکساری ہے. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام دوسرے جبرائیل نے سوال کیے، وخبرنی عن امارات، اس کی علامتوں کے بارے میں بتلا دیجیے. تو فرمایا کہ ایک علامت یہ ہے کہ ماں اپنے آقا کو جانے گی. اس کے دو معنی کیے گئے. ایک معنی تو یہ ہے کہ مسلمان کثرت سے فتوحات کریں، دنیا کے اندر فتح ہوں گی مسلمانوں کو، اور کفار کی عورتیں روٹیاں بنا کر لے کر آئیں گے، ان سے مباشرت کریں گے، اس سے بچے پیدا ہوں گے. یہ اس ماں کے جو ہے مالک ہوں گے. ایک تو یہ اس کا معنی ہے. ایک حافظ حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا معنی کیا ہے، اور وہ سب سے بہتر ہے اور اسی کو ترجیح ہے کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ جب اولاد اپنی ماں کی نافرمان ہوگی، اولادیں اپنی ماں کی نافرمان ہوگی. اور یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی عجیب بات فرمائی جو آج وقوع پذیر ہے دنیا کے اندر. آپ اگر یہ دیکھیے ہر گھر کا مسئلہ ہے کہ اولاد نافرمان ہو رہی اور والدین کے بدلے مقابل آ کر کھڑی ہوئی، اور والدین کو آج اولاد سمجھتی کچھ نہیں، بلکہ یورپ والے نے یہاں تک کام کر دیا کہ والدین جو ہے وہ جیل چلے جاتے ہیں صرف بچے کو تھپڑ مارنے کی وجہ سے. اور یہاں بھی کچھ عرصے کے بعد آپ بے فکر ہو جائیں گے، کچھ آنا شروع ہو جائے گا. اس طرح عورتوں کے بارے میں کافی کچھ قوانین بن گئے ہیں، اس طرح بچوں کے بارے میں بھی قوانین کچھ عرصے بعد بن گئے ہیں. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس کے بارے میں؟ آپ نے فرمایا کہ علامات قیامت، یہ قیامت کی علامات میں سے ہے. اولاد نافرمان ہوتے اور ماں کی نافرمان ہو اولاد. سبحان اللہ. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. فرمایا ان کے سامنے اف تک نہیں کہے، ان کو جھڑکنا نہیں. اف تک عربی کے اندر سب سے معمولی جملہ ہے، سب سے معمولی جملہ. شدید ترین تکلیف پر بھی، شدید ترین والدین کی سختی پر، والدین کی سمجھنے کے ہر طرح کے معاملے پر تم نے اف تک نہیں کہا. تو کیا آج ایسا ہی معاملہ ہے؟ کیونکہ آج تو یہ بڑے بڑے واقعات پیش آ رہے ہیں کہ وہ بچے جو ہے اپنے والدین کو قتل کر دیتے ہیں، اولاد جو ہے والدین کو قتل کر رہی ہے، اولاد والدین کے ساتھ وہ حشر کر رہی ہے کہ آپ اس کے بارے میں سوچ نہیں سکتے. جو کچھ واقعات ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں اور جو کچھ واقعات نئے نئے سامنے آ رہے ہیں، تو یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ اولڈ ہوم کیوں بن رہے ہیں؟ صرف ایک طرف تو بڑی آپ اچھی باتیں کہتے ہوں گے کہ جی چلو بوڑھوں کے لیے باہر جگہ مل رہی ہے اور بوڑھے جو ہیں وہ ان کو کھانے پینے کی جگہ اور رہنے کی جگہ مل رہی ہے. یہ اولڈ ہوم یہ تباہی اور بربادی لے کر. اس کا مطلب یہ ہے کہ والدین گھر کے اندر اب نہیں رہ سکتے اور اولادوں نے والدین کو، بوڑھے والدین کو گھر سے باہر نکالنا شروع کر دیا، تبھی اولڈ ہوم بنتے ہیں. ورنہ یہ ہو سکتا ہے کہ والد ہو، والدہ ہو، اس کو گھر سے نکال دیا جائے اور پھر وہ در بدر ٹھوکریں کھاتے ہوئے کسی کے اولڈ ہوم میں جا کر رہنا شروع کر دیں. تو یہ بڑی افسوسناک بات ہے. آپ کے یہاں اولڈ ہوم بھرے ہوئے، یہاں اسلام آباد کے اندر جو بحریہ ٹاؤن میں اولڈ ہوم ہے، یہاں تقریباً 400 بندوں کی گنجائش ہے، 400 بوڑھے. تو 400 کی جگہ 600 بوڑھے وہاں پر رہتے ہیں، ان کو گھروں سے نکال دیا گیا، بچوں نے گھر سے نکالا. اور اندازہ لگا لیں کہ قیامت کی علامات نہیں تو
جب اولڈ ہوم بننا شروع ہو جائے تو قیامت کی علامات شروع ہو، اور جب وہ بھرنا شروع ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ تباہی اور بربادی کی انتہا ہو چکی ہے۔ یہاں بوڑھے گھروں کے اندر نہ رہے تو پھر رہتا کیا ہے گھر کے اندر؟ آپ یقین جانیے یہ مجلس سے بوڑھے نکال دینا مجھے کچھ بھی نہیں بچتا۔ یہ جو سفید داڑھی والے لوگ ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت و نعمت ہوگی، گھر کے اندر ہو خیر و برکت ہوگی، گھر کے اندر ہو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوتی ہے، اور ان سے ایک نظام چلتا ہے، ان سے ایک خوبصورتی ہوتی ہے معاشرے کا، اور ان کو گھر سے نکال دے، معاشرے سے نکال دے تو پیچھے رہتا کیا ہے؟ تو اس لیے جو اسلام کے اندر جو بندہ جتنا زیادہ برا ہوتا ہے اتنا اس کا احترام بڑھ جاتا ہے، اتنی اس کی عظمت بڑھ جاتی ہے، چلے جائے اس کو اٹھا کر جو ہے وہ نکال دی ہے۔ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اولاد جو ہے وہ اپنے ماں جو ہے اپنے رب کو جانے گی، اور پھر فرمایا کہ ننگے بدن ننگے پیر اور بکریاں چرانے والے بڑی بڑی عمارتیں بنائیں۔ یہ علامت ایسی ہے کہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا کے اندر سب سے بڑی عمارتیں کہاں بن رہی ہیں؟ جی دبئی میں بن رہی ہیں۔ دنیا کے اندر عمارت یہ ایک دوسرے پر فخر کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، آپ نے فرمایا کہ بڑی لمبی عمارتوں پر فخر کریں، وہ کہیں کہ میں نے بڑی بنائی۔ قطر کو آپ دیکھ لیں، آپ دبئی کو دیکھ لیں، بحرین کو دیکھ لیں، ان ملکوں کے اندر آپ دیکھ لیں کہ سب سے زیادہ لمبی عمارتیں اور بڑی عمارتیں بنانے کا مقابلہ یہ آپس میں کر رہے ہیں۔ اور اگر ان کی ہسٹری میں جائیں پیچھے، اور یہ جو برج خلیفہ بنانے والا ہے یہ بکری چراتا ہے، برج خلیفہ بنانے والا ہے یہ بکری چراتا ہے، شیخ صاحب بن سلطان نہیان یہ چرواہا تھا، اور پھر کچھ بھی اس کے پاس نہیں تھا۔ اس کی بنیاد کے پیچھے جائیں تو یہ تو ایک دینار ایک درہم کمانے کے لیے بندہ نہیں تھا، سب سے غریب ترین اپنے علاقے کا بندہ تھا، جس کے بچوں نے آج برج خلیفہ بنایا، دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ بنائی، اور ابھی وہ ایک اور نے اعلان کر دیا ہم اس سے بھی اوپر لے کر جائیں گے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا آپ کے سچائی کی بڑی علامات ہے، لیکن آپ دیکھ لیں کہ دنیا کے اندر 1400 سال بیت گئے ہیں، آپ علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے جملے کس طریقے سے پورے ہو رہے ہیں، کس انداز سے پورے ہو رہے ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ وہی تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، اور قیامت تک یہ ساری چیزیں ہماری آنکھوں کے سامنے یوں محسوس ہوتا ہے جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ دیکھ کر بیان فرما رہے تھے کہ یہ ننگے بدن والے اور ننگے پاؤں والے اور چرواہے یہ بلڈنگیں بنائیں گے۔ آج ہمارے سامنے نظر آ رہی بلڈنگیں بن چکی ہیں۔ کوئی آج سے پہلے سوچ سکتا تھا برج خلیفہ بنے گا؟ کوئی سوچ سکتا تھا اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں دنیا کے اندر تعمیر ہوں گی؟ اور کون تعمیر کرے گا؟ یہ چرواہے تعمیر کریں گے، یہ ننگے بدن والے اور یہ بالکل بغیر پیسے کے تعمیر کریں گے۔ آج دیکھ لیں کہاں سے کہاں، امریکہ کے اندر یہ مقابلہ نہیں ہے، آپ دبئی کے اندر یہ مقابلہ ہو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بنائیں گے، اور انہوں نے بنا دیا۔ تو آپ علیہ السلام نے یہ جو نشانیاں بیان فرمائی، یہ نشانیاں ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، بڑی علامات قیامت میں سے صغرا چھوٹی جو علامات ہیں ان میں کئی علامات ہیں، لیکن 2 علامتیں یہاں پر بیان ہوئی ہیں۔ اس حدیث مبارکہ میں بے شمار مسائل اور بے شمار باتیں ہمارے لیے موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ دین اسلام پر کامل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رہے اسلام پر زندہ رہے، جب موت آئے ایمان پر موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔